وہ عروج پہ ہے، اور پیاز جو ہے وہ 300 روپے تک پہنچ چکا ہے، ٹماٹر آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اس کی قیمتیں، اور حالانکہ رمضان کی آمد ہے، لیکن رمضان سے پہلے مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پریکٹیکلی چل رہی ہے۔ تو لیکن جو اس وقت ہمارے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دونوں کر رہے ہیں وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب گورنر پنجاب کی آگے ہے جی، گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا کون ہوگا؟ قائرہ صاحب ہوں گے، یا پھر مخدوم صاحب ہوں گے، اور یا پھر چند صاحب ہوں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی مریم صاحبہ جو ہیں وہ چاہیں گی کہ کوئی لائک مائنڈڈ گورنر آئے، سافٹ سپوکن آئے، اور جس کے جو تکلیف نہ فراہم کرے، بلکہ خاموشی سے ایوان صدر میں بیٹھے، پولیٹیکلی متحرک نہ ہو، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے باقاعدہ طور پہ آڈیو موجود ہے کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بتیسی، زرداری صاحب کو بتیسی کہتے ہیں، کہ یہ بتیسی پنجاب میں نظر نہیں آنی چاہیے، لیکن اب جو ہے وہ بتیسی ایوان صدر میں ہے، اور گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لینے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے سندھ البتہ ایم کیو ایم کے پاس۔ تو عہدوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ کل اعجاز چودھری صاحب کو نہیں بلایا گیا پارلیمان میں، سینٹ میں کے طور پہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا، لیکن طاقت کا نشہ تھا، حکم حاکم تھا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ نہیں آئے تمام تر احکامات کے باوجود۔ تو اس طریقے سے کل سینٹ سیکریٹریٹ کو، سینٹ کے چیئرمین کو، سینیٹرز کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، فیصلے ہم ہی کریں گے، لہٰذا یہ چیزیں اب چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جی وفاقی کابینہ۔ وفاقی کابینہ کے لیے آج اوتھ چونکہ ہو گیا ہے، اور اب وفاقی کابینہ تشکیل دی جائے گی، کیونکہ وفاقی کابینہ کو ہولڈ کیا ہوا تھا۔ اب اس میں شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے لیے مجوزہ نام جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں نواز شریف صاحب کو۔ یہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے، اور کیونکہ مریم صاحبہ اپنی ٹیم پنجاب میں لے جا چکی ہیں، اور شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے قومی اسمبلی یعنی کہ وفاق میں کھیلیں گے وہ، اور اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی راولپنڈی سے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے شہباز گورنمنٹ، یہ راولپنڈی کی ایکسٹینشن ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مریم صاحبہ بھی ان کو بھی جو گورنمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ وہ ہوں گی، لیکن وہاں پہ گورن کون کرے گا، حکومت کون کرے گا، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہے، بلکہ پنجاب جو ہے وہ بھی راولپنڈی ہی کنٹرول کرے گا۔ اب راولپنڈی کے کون سے نمائندے کریں گے، براہ راست کریں گے، یا پھر لاہور والے صاحب کریں گے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن فی الوقت جو ہے جی جو آ رہا ہے کہ کون کون ہوں گے کابینہ میں، کون کون ہوں گے، اس کے بارے میں مختلف نام اس وقت زیر غور ہیں، اور مختلف ناموں میں کابینہ کے لیے جی وہ کہتے ہیں نام طے کر لیے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کتنی اچھی ہوگی اور کیسی ہوگی، اور کیونکہ وزیر خزانہ تو وہ رہے ہیں، جو کام انہوں نے وزیر خزانہ کے طور پہ جو انہوں نے گل کھلائے ہیں، میرا خیال ہے وہی گل کھلائیں گے بطور وزیر خارجہ۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہوں گے، کیونکہ وہ فوج کو گالیاں دینے میں، اور فوجی جوانوں کو، اور فوج کے جتنے بھی شہداء ہیں، خواہ وہ 49 کے شہداء ہیں، خواہ وہ 65 کے شہداء ہیں، 71 کے شہداء ہیں، کارگل کے شہداء ہیں، اور سیاچن کے شہداء ہیں، ان سب کو وہ اتنا میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن وہ اتنا رسوا کر چکے ہیں، اتنا برا بھلا کہہ چکے ہیں شہداء کو خاص طور پہ۔ اور 9 مئی تو کچھ بھی نہیں ہے جو ان کی تقریریں ہیں، 9 مئی تو ایک فالس فلیگ آپریشن سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن جو خواجہ صاحب کہہ چکے ہیں تو ان کو دوبارہ وزیر دفاع بنایا جائے گا، کیونکہ وہ اس لیے پسند ہے کہ ذرا فوج کو گالیاں بہت اچھی دے دیتے ہیں، اور کافی لتاڑ لیتے ہیں، لہٰذا وہی وزیر دفاع ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ وہ فارم 47 والے بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پچھلی دفعہ بھی وہ فارم 47 والے تھے، باجوہ صاحب نے ان کو
بنوایا تھا۔ احسن اقبال صاحب پرانے چہرے ہیں جی، عطا تارڑ صاحب نئے چہرے ہوں گے، ان کو وزیر اطلاعات کے طور پہ کہا گیا ہے، اور مصدق ملک صاحب وزیر توانائی ہوں گے، جلیل عباس جو ہیں وہ مشیر خارجہ ہوں گے۔ جلیل عباس جیلانی کیئر ٹیکر میں وزیر خارجہ تھے، اب وہ مشیر خارجہ ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کتنی امپارشل تھی۔ اور جلیل عباس جیلانی راولپنڈی کے امیدوار ہیں، ان کی طرف سے آئے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب نواز شریف صاحب کے ہوں گے، اور ان کو خاص طور پہ امریکہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور اورنگ زیب خان مشیر خزانہ ہوں گے، شمشاد اختر معاون خصوصی ہوں گی جو کہ وزیر خزانہ اس وقت، تو محسن نقوی صاحب کو مشیر داخلہ بنایا جانے کا امکان ہے، تو وہ بنائیں گے، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کدھر جائیں گے؟ تو بہرحال یہ آج کی صورتحال ہے جی۔ لیکن آج جو سب سے بڑا ہے ایونٹ وہ ہے خیبر پختونخوا میں بڑا جلسہ ہونا ہے، اور ملک بھر میں جو احتجاج ہونا ہے۔ عمران خان صاحب اسی احتجاج کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ بھی اگر عمران خان صاحب کو یہ کال پہ آج اگر زیادہ سے زیادہ نکلیں گے تو یہ حکومت جو ہے اتنی ہی زیادہ کمزور ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔